حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے قبرستان میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر کی کھدائی کر رہا ہے، قبر کو کھود رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے، یعنی وہ قبر کی بھی کھدائی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ساتھ میں ذکر بھی کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے لوگوں نے ان کو دیکھا تھا کہ پہلے یہ شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا، اور اتنا شراب پیتا تھا کہ شراب پی کر کبھی کسی نالی میں پڑا رہتا تھا، کبھی کسی سڑکوں پہ پڑا رہتا تھا، کبھی کسی شاہراہوں پہ پڑا رہتا تھا، جدھر من آیا ادھر وہ کبھی پڑا رہتا تھا، شراب پی کر پڑا رہتا تھا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس کو بلایا، کہا ادھر آ۔ جب مسلم بن عقیل نے بلایا تو وہ شخص دوڑے مسلم بن عقیل کے پاس آیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ آج تیری حالت تو بہت اچھی ہے لیکن تیری حالت پہلے بہت خراب تھی۔ آج تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیرے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ورد ہے، لیکن تو اس سے پہلے شراب پیتا تھا، کبھی کسی نالیوں میں، کبھی کسی سڑکوں پر، کبھی کسی شاہراہوں پہ پڑا رہتا تھا، لیکن آج تو قبر کی بھی کھدائی کر رہا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ حضور میں نے سارے گناہ کام چھوڑ دیے، میں نے جتنے برے کام تھے وہ سارے برے کام میں نے چھوڑ دیے ہیں، اب میں اچھا کام کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن گیا ہوں، اور اتنا اچھا نیک بندہ بن گیا ہوں کہ میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتا، ایک وقت کی میں نماز بھی قضا نہیں کرتا ہوں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ پہلے تیری حالت بری تھی، اب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور ایک مرتبہ ایک قبرستان میں نے 3 قبریں کھودی، اور 3 قبریں کھودنے کے بعد جب وہ قبر کمپلیٹ ہو گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی ٹولی آ رہی ہے، آسمان سے کچھ فرشتے نیچے آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے اسی قبرستان میں داخل ہوئے، اسی قبرستان میں اترے، اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو فرشتوں کا سردار تھا، ہیڈ تھا، اور وہ فرشتہ اپنے تمام فرشتوں سے کہنے لگا، جو میں نے 3 قبریں کھودی تھی اس میں سے پہلا قبر پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا فرشتوں سے کہ اس قبر کی گہرائی 12 کوس لمبی کر دو، 12 کوس اس قبر کی گہرائی لمبی کر دو، تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ دفن ہونے والا ہے، اس کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو۔ اس قبر کے اندر، اس قبر کے نیچے 12 کوس لمبائی کر دو، 12 کوس لمبائی کر دو، تاکہ آنے والے مردے کو دقت نہ ہو، اس میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہونے والا ہے۔ پھر وہ پہلا قبر پر سے دوسرے قبر پر گیا، پھر دوسرے قبر پر جانے کے بعد وہ تمام فرشتوں سے کہنے لگا اس قبر کو 40 کوس یہ لمبی کر دو، اس قبر کو 40 کوس لمبی کر دو، اس میں اللہ کا نیک ولی، اس میں اللہ کا محبوب بندہ دفن ہونے والا ہے، تاکہ ان کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے قبر سے تیسرے قبر پہ گیا، اور جانے کے بعد فرشتوں سے کہنے لگا کہ اس قبر کو اتنی چھوٹی کر دو کہ اس میں اللہ کا وفادار نہیں بلکہ اللہ کا نافرمان بندہ دفن ہونے والا ہے، اور اس قبر کو اتنی چھوٹی کر دو کہ جو انسان اس میں دفن ہوگا اس کی ایک پسلی دائیں کی پسلی بائیں طرف چلی جائے گی اور بائیں کی پسلی دائیں طرف چلی جائے گی، اتنی چھوٹی کر دو۔ اتنے کہنے کے بعد وہ شخص، وہ فرشتہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، اور اس جنازے میں صرف 7 لوگ ہیں، صرف 7 لوگ جنازے میں ہیں۔ جب وہ قبرستان آئے تو مردے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جب وہ چلنے لگے واپس تو میں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کہ جس کی تو نے مٹی دی ہے، جس کو تو نے دفن کیا ہے، جس کی جنازے کی نماز تم نے پڑھی ہے، کیا تمہارے گھر والے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے گھر والے نہیں تھے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے رشتہ دار والے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے رشتہ دار والے بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا کہیں تیرے دور کے تو رشتہ دار نہیں تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا کہ جس کو تم نے دفن کیا ہے وہ کون تھے؟ کہا کہ میرے محلے کے غریب انسان تھا، لاچار مجبور بے بس انسان تھا، یہ بہت ہی زیادہ غریب تھا، اس کی حالت بہت بری تھی، اور میرے محلے میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ میرے محلے میں اگر کسی گھر میں شادی ہوئی، کسی کو کسی دوسرے چیز کا فنکشن ہوا، کسی بھی چیز کا محلے میں فنکشن ہوتا تھا، اس غریب کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس غریب کی حالت پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ اور جب رات کی تاریک آتی، جب رات کی تنہائی آتی تو رات کی تنہائی میں سارے لوگ، محلے کے سارے لوگ سو جایا کرتے تھے، اور یہ تنہا شخص بیدار ہو کر رات کے تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتا تھا۔ قبر کھودنے والے شخص نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت انسان ہو، خوش نصیب انسان ہو۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جس کو تم نے ابھی دفن کیا ہے، جس کی جنازے کی نماز تم نے ابھی پڑھی ہے، وہ جنتی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟
کہا کہ ابھی ابھی فرشتوں کی زبان سے میں نے سنا ہے، فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس قبر میں جو دفن کیا جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا۔ وہ انسان خوش ہو کر چلا گیا۔ اس شخص نے پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک جنازے کی نماز آ رہی ہے، ایک جنازہ پھر سے آ رہا ہے۔ جب آئے تو اس میں دیکھا کہ صرف 4 لوگ تھے، صرف 4 لوگ تھے۔ اور جب وہ آئے تو قبرستان میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے، اس نے کہا کہ میں نے پھر ایک شخص کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد میں نے پوچھا جس کا تم نے دفن کیا ہے کیا یہ تمہارے گھر والے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ جس کے تم نے دفن کیا ہے کیا تمہارے رشتہ دار والے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے رشتہ دار والے بھی نہیں تھے۔ پھر اس نے پوچھا کہ جس کو تم نے دفن کیا ہے، جس کی جنازے کی نماز تم نے پڑھی ہے، یہ کون تھے؟ کہا کہ یہ نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ میرے گھر والے ہیں، نہ میرے گاؤں والے ہیں، یہ مسافر ہے، یہ مسافر ہے، اور اس کا انتقال میرے محلے میں ہو گیا، اس کا انتقال میرے محلے میں ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے پورے محلے کو دعوت دی، میں نے پورے محلے میں یہ خبر بھجوائی کہ اس مسافر انسان کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز کی تیاری کی جائے، اس کی کفن دفن کا تیاری کی جائے۔ تو کہ محلے کے کسی بھی لوگوں نے شرکت حاصل نہیں کی اس کی جنازے میں، اس کے کفن دفن میں کوئی انسان شریک نہیں ہوا، کوئی انسان شریک نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ محلے کے اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں کا انسان ہے، غریب ہے، کیا ہے، نہیں ہے، دیس ڈیٹ فلاں فلاں پڑھنے لگا کہ میں نے اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، میں اس کے کفن دفن میں شرکت نہیں کروں گا، جس کو کرنا ہے وہ کرے۔ تو ہم 4 لوگوں نے اس کی کفن دفن کا میں نے انتظام کیا ہے، اور اس کو دفنانے کے لیے میں آیا ہوں، اس کی دفنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو قبر کی کھدائی کرنے والے شخص نے کہا کہ تم 4 لوگوں نے جو ان کی جنازے کی نماز پڑھی ہے اور ان کو دفنایا ہے، تم 4 لوگ بہت خوش قسمت ہو، خوش نصیب انسان ہو کہ ایسے بندے کی جنازے کی نماز میں تم نے شرکت کی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے، میں خوش نصیب کیسے ہوں؟ کہا کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ اس قبر کے اندر جو دفن کیے جائیں گے، میں نے ابھی فرشتوں کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ اس قبر کے اندر جو دفن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا۔ تو وہ شخص خوش ہو کر چلا گیا۔ پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا، قبر کھودنے والے شخص نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک جنازہ شان و شوکت دھوم دھام سے ایک جنازہ آ رہا، اور تابوت پہ ایک لاش ہے جس لاش پہ پھول کے مالے بچھے ہوئے، ایک دم شان و شوکت کے ساتھ وہ جنازہ آ رہا ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد ہے۔ جب وہ جنازے آئیں تو وہ امیر شخص کا جنازہ تھا، امیر شخص کا جنازہ تھا۔ تو مجھ سے پوچھا کہ تم نے قبر کھودا ہے، تمہارے روپے کتنے؟ اس نے کہا، میں نے کہا کہ 1000 روپے ہوئے۔ 1000 مجھے دیا، اور اس نے کہا کہ چل ہٹ، سائڈ ہو جا، ورنہ مجھے انفیکشن پھیل جائے گا، مجھے انفیکشن ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کہہ کر اس قبر کھودنے والے شخص کو سائڈ کر دیا، اور سائڈ کرنے کے بعد دفن کیا اس قبر کو۔ ایک بڑے امیر شوہر کی وہ بیوی تھی، اس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب واپس چلنے لگے تو اس ہزاروں کی تعداد میں سے ایک شخص کو پھر یہ قبر کھودنے والے شخص نے ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ جس کو تم نے دفن کیا یہ کون تھی؟ تمہارے گھر والے تھے، تمہارے رشتہ دار والے تھے، تمہارے دور کے رشتہ دار والے تھے، کون تھے؟ کہا کہ یہ محلے کی ایک ایسی عورت ہے جو بازاروں میں چلتی تھی تو اپنے سر کے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اور شہروں میں جو نئے کپڑے پہلے آتے تھے، جو نئے کپڑے پہلے ریلیز ہوا کرتے تھے، اس کپڑے کو پہلے یہ خرید کر کے غریب، مسکین، یتیم، لاچار، مجبور، بے بس لڑکیوں کو دکھا کر کے للچاتی تھی، ترستی تھی، اور دائیں بائیں مٹک کر کے چلا کرتی تھی۔ اس عورت کی یہ حرکت ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب محلے میں کسی غریب انسان کی یہاں شادی ہوتی، اور اس غریب انسان کے یہاں اگر کوئی لڑکی ہوتی یا کوئی عورت ہوتی، تو اس امیر عورت کے گھر پہ جاتی دعوت دینے کے لیے کہ میرے گھر پہ شادی ہے، حضور کی محفل میں نے سجائی ہے، آپ میرے گھر پر چلیں گے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا، اور میرے گھر میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو وہ عورت جواب دیتی تھی، اور تھپڑ مار کر کے غریب عورتوں کو اور غریب لڑکیوں کو بھگایا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں تمہارے گھر پر جاؤں گی، میں اگر تمہارے گھر پر جاؤں گی تو میرا شان کم ہو جائے گا، میرا عزت ڈاؤن ہو جائے گا، ہے نہیں، میرا انسلٹ ہو جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد تو اس قبر کے کھودنے والے شخص نے کہا کہ جس کو تم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، جس کو تم نے دفنایا ہے، ابھی میں نے اس کانوں سے سنا ہے، فرشتے نے کہا ہے کہ اب اس قبر میں جو ابھی دفن کیے جائیں گے وہ گنہگار شخص دفن کیے جائیں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی عذاب ابھی نازل ہوگی۔ وہ شخص سنا اور غمگین ہو کر واپس چلا گیا۔ تو دیکھیں امیری اور غریبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کسی بھی غریب انسان کو کبھی اپنے سے نیچے نہیں سمجھنا چاہیے،
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان، کسی امیر انسان کو اگر تم اس کی دولت کی وجہ سے قدر کرتے ہو تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم نے اپنا ایمان کو بیچ دیا، تم نے اپنا ایمان کو بیچ دیا ہے۔ کسی بھی انسان اگر امیر انسان ہو اس کی دولت کی وجہ سے عزت مت کیا کرے۔ ہاں اس کے اندر کوئی ٹیلنٹڈ ہے، مذہب اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اگر دینی تعلیم اس کے اندر پائی جاتی ہے، دل اس کا ٹھیک ہے نہیں، ہر چیز اس کا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی امیری کی وجہ سے اگر اس کی عزت کرتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا ایمان کو بیچ دیا ہے۔ آج نہیں دیکھتے اکثر لوگوں کے دروازوں پر اگر امیر شخص کوئی پہنچ جائے تو وہ اس طرح ان کی عزت کرتے، اس طرح ان کی خاطر کرتے ہیں اور اس طرح ان کی عزت دیتے ہیں جس طرح انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو بھی عزت نہیں دیا۔ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جن کے دروازے پر امیر شخص آ جائے اتنی عزت کرتے ہیں، کہاں کیا کھلاؤں، کیا پلاؤں، کہاں بیٹھاؤں، کہاں اٹھاؤں، اتنی عزت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی اس طرح عزت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ کسی امیر انسان کو اگر اس کی دولت کی وجہ سے اس کی قدر کرتے ہو تو تم یہ سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ چلتے چلتے میں ایک پیغام آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون عورتیں ہیں جو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ہے نہیں؟ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا بھائی، تیسرا اس کا شوہر اور چوتھا اس کا بیٹا۔ یہ 4 انسانوں کو ایک عورت جہنم میں لے کر جائے گی۔ لیکن آپ کا سوال ہوگا کہ یہ 4 مردوں کو، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان چاروں کو جہنم میں لے کر عورتیں کیوں جائیں گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں جائیں گی؟ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ جس گھر میں عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، سر کے بال کھول کر کے شہروں میں گھوما کرتی ہیں، مارکیٹوں میں گھوما کرتی ہیں۔ آج تو لوگ بال کو کھول کر چلنے کا فیشن سمجھ لیے ہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے ہیں۔ برائی اور اچھائی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں، برائی اور اچھائی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ شیطانوں کو کیا معلوم، ہے نہیں؟ بندر کے ہاتھ میں ناریل، یہی حال ہو گیا آج کل کے انسانوں کا کہ برائی اور اچھائی میں کیا فرق ہوتا ہے شیطانوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ برائی اور اچھائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج تو لیٹسٹ فیشن بن چکے ہیں سر کھول کر چلنے کا، لڑکیاں دوپٹے کو اپنے گردن میں لٹکا کر چلا کرتی ہیں، ہے نہیں؟ جس دوپٹے کو سینے پر رکھنا چاہیے، سر پر ڈھانکنا چاہیے، اس دوپٹے کو لڑکی آج اپنے گردن میں رومال کی طرح لٹکا کر چلا کرتی ہے۔ یہ کیا بے حیائی ہے! اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ہے نہیں؟ وہ کیوں لے کر جائے گی؟ جس گھر میں عورتیں بے پردہ رہتی ہے، سر کے بال کھلے ہوں، سر کے بال کھول کر اپنے گھر کے کوئی کام کر رہی ہو، کھانے بنا رہی ہو، بچے کو دودھ پلا رہی ہو، طرح طرح کے کام کر رہی ہو، اگر سر کے بال کھول کر کے بے پردہ رہتی ہے وہ عورت، اس کے بھائی نے اس کو حکم کرتا ہے کہ بہن یہ تیرا مذہب اسلام کے خلاف تو چل رہی ہے، اپنے جسم کو پردے کرو، اس کا باپ نہیں سمجھاتا ہے، شوہر نہیں سمجھاتا ہے، بیٹا نہیں سمجھاتا ہے، یہ 4 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے کر جائے گی۔ میدان محشر میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کے باپ سے پوچھا جائے گا یہ تو تمہاری بیٹی تھی، اگر تم چاہتے تو تم سمجھا سکتے تھے اپنی بیٹی کی کہ بیٹی یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، پردہ کرو، ہے نہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی قیامت کے میدان میں پوچھے گا، اور پوچھا جائے گا، باپ سے سوال ہوگا، ہے نہیں؟ اور جب باپ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو باپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی سے سوال کیے جائیں گے، تو اس کا بھائی تھا، اگر تو سمجھاتا، تو اپنے بہن کے رشتے سے، اپنے بھائی کے رشتے سے تیری بات کو مان کر کے شاید یہ بے پردگی چھوڑ کر کے پردہ اختیار کر لیتی، لیکن تو نے اپنی بہن کو نہ سمجھایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ پھر اس کی شوہر کی باری ہے کہ شوہر کو بھی کہے گا کہ تم اس کے شوہر تھے، اگر تم چاہتے اپنی بیوی کو سنبھال سکتے تھے، اپنی بیوی کو بے پردگی، جو بے پردہ میں رہنے والی بیوی کو پردگی اختیار کر سکتے تھے، پردہ کو حکم دے سکتے تھے، تمہاری وہ بات مان سکتی تھی، لیکن تمہاری بیوی سڑکوں پر بے پردہ ہو کر چلا کرتی تھی، لیکن تم نے پوری زندگی میں کبھی حکم نہیں دیا کہ میری بیوی اپنے جسم کو پردے کے اندر رکھو، پردے سے ڈھانکو، یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ جب شوہر سے پوچھا جائے گا، شوہر وہاں جواب نہیں دے گا، شوہر کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، اس کے بیٹا سے بھی پوچھا جائے گا، اور جب بیٹے جواب نہیں دیں گے تو بیٹوں کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو بے پردہ عورت رہتی ہے گھر کے اندر، وہ عورت میدان محشر میں 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اپنے باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، یہ چاروں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔